اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے درس میں ہم انتما، ہما، نحنو، ان جو پروناؤنس اور ضمیروں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہم نے پچھلے دروس میں ضمیر اور پروناؤن کا معنی بتایا، اور ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا کہ اگر سامنے والا ایک ہو تو اس کے لیے لفظ انت استعمال کرتے ہیں اگر وہ مذکر ہے تو، اگر مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم لفظ انتی استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز غائب ہے ہم سے، سامنے نہیں ہے، جسے تھرڈ پرسن ہم کہتے ہیں، اگر وہ ایک ہو مذکر ہو تو اس کے لیے ہم لفظ ہوا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ایک اور مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم لفظ ہیا کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کو ہم نے پچھلے دروس میں بیان کیا۔ اسی طرح سے ہم نے بیان کیا کہ اگر متکلم ہو، اکیلا ہو، تو اس کے لیے لفظ انا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہم نے بات تفصیل سے بیان کی پچھلے دروس میں۔ اور اگر اشارہ کرنا ہو مذکر قریب کی طرف تو اس کے لیے ہم لفظ ھذا استعمال کرتے ہیں، اور اگر مؤنث قریب کی طرف اشارہ کرنا ہو تو لفظ ھذہ استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے اگر دو چیزیں ہیں، تثنیہ ہیں، ان کے لیے ہم کون سے الفاظ استعمال کریں گے۔ سب سے پہلے آ جائیے، سامنے والا مخاطب جو ہے، اگر وہ دو ہیں، ان سے آپ نے کلام ہونا ہے تو عربی زبان میں اس کے لیے لفظ انتما استعمال ہوتا ہے۔ لفظ انتما، انتما یعنی تم دو۔ یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم استعمال ہوتا ہے، مذکر و مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے دو میل اسٹوڈنٹ ہیں، دو لڑکے ہیں، دو جو اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ان کو کہیں گے انتما طالبانی، تم کیا ہو؟ دو اسٹوڈنٹس ہو۔ اسی طرح سے اگر دو لڑکیاں ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ ان کو کہیں گے انتما طالبتانی، انتما طالبتانی، تم دونوں اسٹوڈنٹس ہو۔ دیکھیں، اگر مفرد تھا، اکیلا تھا، تو مذکر کے لیے ہم لفظ انتا استعمال کرتے تھے، مؤنث کے لیے لفظ انتی استعمال کرتے تھے، لیکن تثنیہ میں مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم لفظ ہے انتما۔ ابھی غائب کی طرف آ جائیں۔ غائب کا تثنیہ ہو، اس کے لیے آپ نے ضمیر اور پروناؤن استعمال کرنی ہے تو آپ لفظ ہما کو استعمال کریں گے، لفظ ہما کو استعمال کریں گے۔ یہ بھی کیا ہے؟ مذکر و مؤنث کے لیے برابر استعمال ہوتا ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں وہ دو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کہیں گے ہما طالبانی۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ دو لڑکیاں اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کے لیے بھی آپ کہیں گے ہما طالبتانی۔ ٹھیک ہے؟ اس میں بھی آپ دیکھیں، اگر غائب مذکر ہوتا تھا تو اس کے لیے ہم کیا اشارہ کرتے تھے؟ ہوا۔ مؤنث ہوتی تھی، غائب مذکر ہوتا تھا تو اس کے لیے ہم لفظ ہوا استعمال کرتے تھے۔ اگر مؤنث ہوتی تھی تو ہم لفظ ہیا استعمال کرتے تھے، لیکن تثنیہ میں مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہم لفظ ہما کو استعمال کریں گے۔ اور اگر ہم نے استعمال کرنا ہو متکلم فرسٹ پرسن کا تثنیہ استعمال کرنا ہو تو اس کے لیے نحنو استعمال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نحنو، نحنو طالبانی، ہم کیا ہیں؟ دو اسٹوڈنٹ ہیں۔ نحنو جو ہے یہ تثنیہ جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، نحنو طالبانی، ہم دو اسٹوڈنٹ ہیں، یا نحنو طالبتانی، ہم دو کیا ہیں؟ فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں۔
تو پس ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ انتما سامنے والے دو ہوں تو ان کے لیے استعمال ہوگا، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ ہما غائب جو دو ہیں ان کے لیے استعمال ہوگا، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ نحن جو ہے اپنے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں یہی استعمال ہوتا ہے، مذکر ہوں مؤنث ہوں دونوں کے لفظ نحن استعمال ہوتا ہے۔ نحن وی کے معنی میں ہے، یا جسے وی پڑھتے ہیں اس کے مختلف تلفظ ہیں اس کے معنی میں ہے۔ یہ بات واضح ہوگی تو ابھی آ جائیے کہ اگر آپ نے دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے، دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے اور وہ دور ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر وہ مذکر ہوں گے تو اس کے لیے لفظ ذانکا استعمال ہوگا، ذانکا، کہ وہ دو طالب علم ہیں، ذانکا طالبانی۔ اگر مؤنث ہوں گے، مؤنث ہوں گی تو آپ کہیں گے تانکا طالبتانی، وہ دو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو پس انتما، ہما، نحن، ذانکا اور تانکا کا استعمال ہمارے لیے واضح ہو گیا۔ جلدی سے یہ قاعدہ پڑھتے ہیں۔ قاعدہ: انتما تثنیہ مخاطب کی ضمیر ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جیسے انتما طالبانی مذکر کے لیے، انتما طالبتانی مؤنث کے لیے۔ ہما تثنیہ غائب کی ضمیر ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جیسے ہما طالبانی، ہما طالبتانی۔ ذانکا اس میں اشارہ ہے، تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ دور ہو، جیسے ذانکا طالبانی۔ اور تانکا اس میں اشارہ ہے، تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ دور ہوں، جیسے تانکا طالبتانی۔ جب یہ قواعد واضح ہو گئے تو ابھی درس کی طرف آ جائیے۔ الدرس الرابع عشر، 14واں درس۔ انتما تم دو، نحن ہم دو، اور ہم سب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نحن۔ انت ولد وانت ولد، تم لڑکے ہو اور تم لڑکے ہو، ٹھیک ہے، علیحدہ کہنا پڑتا ہے ایسے، آپ ان اکٹھے ملا کے کیسے کہیں گے؟ انتما ولدانی، تم دونوں لڑکے ہو۔ انا متعلم وانت متعلم، میں طالب علم ہوں اور تم بھی طالب علم ہو۔ نحن متعلمان، ہم دونوں طالب علم ہیں۔ من انتما، تم دونوں کون ہو؟ دیکھیں انتما تم دونوں۔ نحن ولدانی، ہم دونوں لڑکے ہیں۔ من انتما، تم دونوں کون ہو؟ نحن متعلمانی، ہم دونوں کیا ہیں؟ اسٹوڈنٹس ہیں۔ یہ انتما اور نحن کا واضح ہو گیا۔ ابھی آ جائیں ہوا ہما کی طرف۔ ہوا عابد وہو سعید، وہ عابد ہے اور وہ سعید ہے۔ ہما صدیقانی، ہما ان دونوں کی طرف ہم نے پروناؤن استعمال کرنا ہے تو کیا کہیں گے؟ ہما صدیقانی، وہ دونوں کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ ہوا حامد وہو محمود، وہ حامد ہے اور وہ محمود ہے۔ ہما جارانی، وہ دونوں کیا ہیں؟ پڑوسی ہیں۔ ہما، حامد اور محمود چونکہ مذکر ہیں، ان کے لیے ہم نے پروناؤن استعمال کرنا ہے جبکہ ہمارے سامنے نہیں ہیں، غائب ہیں، تو ہم لفظ ہما استعمال کریں گے۔ من ذانک الولدانی، وہ دو لڑکے کون ہیں؟ ذانی کا دیکھیں دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آ رہا ہے مذکر کے لیے۔ ہما طالبانی، وہ دونوں اسٹوڈنٹس ہیں۔ من ذانک الرجلانی، وہ دونوں مرد کون ہیں؟ ہما آصف و واصف، وہ آصف اور واصف ہیں۔ یہاں تک ہم نے مذکر کے حوالے سے گفتگو کی۔ ابھی آ جائیے مؤنث کی مثالیں۔ انتما انتما نحن، انتی طفلۃ وانتی طفلۃ، تم بچی ہو، وانتی طفلۃ اور تم بچی ہو۔ ہم کہنا چاہتے ہیں تم دونوں بچیاں ہو تو کیا کہیں گے؟ انتما طفلتان، تم دونوں بچیاں ہو۔ انتی خادمۃ وانا خادمۃ، تم بھی نوکرانی ہو، تم نوکرانی ہو، وانا خادمۃ اور میں نوکرانی ہوں۔ تو ترجمہ کیا کریں گے؟
نحن خادمتانی ہم دونوں نوکرانیاں ہیں. من انتما تم دونوں کون ہو؟ نحن طالبتانی. یہاں پہ طالبان لکھا ہے کتاب میں، یہ پرنٹنگ غلطی ہے، طالبتانی ہونا چاہیے تھا چونکہ مؤنث کی یہاں پہ بحث ہو رہی ہے. نحن طالبتانی ہم دونوں فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں. من انتما تم دونوں کون ہو؟ نحن خادمتانی ہم دونوں نوکرانیاں ہیں. ابھی آ جائیے ہیا ہما کی طرف. ہیا فاطمۃ وہی زینب، وہ فاطمہ ہے اور وہ زینب ہے. ہم نے ان دونوں کے لیے پروناؤن استعمال کرنی ہے. دو ہیں غائب ہیں تو ہما استعمال کریں گے. ہما زمیلتانی وہ دونوں سہیلیاں ہیں. ہیا سعیدۃ وہی زہراء وہ سعیدہ ہے اور وہ زہرا ہے. ہما امرأتانی ان دونوں کے لیے پروناؤن ہما استعمال کریں گے، وہ دونوں خواتین ہیں. من تانک البنتانی، تانکا دیکھیں دور اور دو مؤنث کی طرف اشارہ کے لیے آ رہا ہے. وہ دو لڑکیاں کون ہیں؟ ہما طالبتانی وہ دونوں کیا ہیں؟ اسٹوڈنٹس ہیں. من تانک امرأتانی وہ دونوں خواتین کون ہیں؟ ہما سعیدۃ و زہراء وہ سعیدہ اور زہرا ہیں. ابھی آ جائیے تمرین کی طرف. مفرد سے تثنیہ بنائیں. انت طالب، انتا بھی مفرد ہے، تم اسٹوڈنٹ ہو. انتا بھی مفرد ہے اور طالب بھی مفرد ہے. انتا کا تثنیہ کیا ہے؟ انتما. اور طالبون کا تثنیہ کیا ہے؟ طالبانی. انتما طالبانی. انت عاقل کا کیا بنے گا؟ انتما عاقلانی. انا مؤمن اس کا کیا بنے گا؟ میں مومن ہوں. اس کا تثنیہ کیا بنے گا؟ ہم دو مومن ہیں. تو انا کی جگہ پہ تثنیہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ نحن. ہوا معلم ہوا عالم اس کا آپ لوگ خود بنائیں گے. اردو میں ترجمہ کریں. انتما طفلتانی تم دو بچیاں ہو. انتما طالبتانی تم دو کیا ہو؟ اسٹوڈنٹس ہو. نحن اختانی ہما امرأتانی ھذا جعفر وھذہ زوجته اسمها سمیۃ. جعفر و سمیۃ لہما ولدان و بنتان. دیکھیں ہما امرأتانی ھذا جعفر وھذہ زوجته نحن اختانی ان تینوں جملوں کا آپ خود ترجمہ کریں گے. اسمها سمیۃ اس کی زوجہ کا نام کیا ہے؟ سمیہ ہے. جعفر و سمیۃ لہما ولدان و بنتان جعفر و سمیہ کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں. دیکھیں ولدان تثنیہ ہے، بنتان بھی کیا ہے؟ تثنیہ ہے. الولدان اسمہما محمود و حامد دونوں لڑکوں کا نام کیا ہے؟ محمود اور حامد ہیں. اور بنتان اسمہما سکینہ و رقیہ اور دونوں بیٹیوں کا نام کیا ہے؟ سکینہ اور رقیہ ہے. یہ ترجمہ ہم نے کر دیا. درمیان میں 3 جملے ہم نے چھوڑے، اس کا آپ نے خود ترجمہ کرنا ہے. ابھی آ جائیے قاموس المفردات کی طرف، ڈکشنری کی طرف. انتما تم دونوں چاہے مذکر ہوں یا مؤنث ہوں. ذالک وہ دو جب وہ مذکر ہوں. نحن ہم دو یا ہم سب، مذکر ہو یا مؤنث ہو دونوں کے لیے سیم ہے. تانی کا وہ دو جب وہ مؤنث ہوں. طالبانی وہ طالبانی دو طالب علم. طالبتانی دو طالبات. تو بس آج کے درس میں ہم نے جانا کہ تثنیہ کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں. سامنے ہوں دونوں تو انتما استعمال کرتے ہیں، دونوں غائب ہوں تو ہما استعمال کرتے ہیں. اور اگر اب ہم دو کے لیے لفظ استعمال کرنا ہو تو نحن استعمال کرتے ہیں. اگر دو دور ہو اور ان کی طرف اشارہ کرنا ہو مذکر ہو تو ذالک، مؤنث ہو تو تانک. ابھی 15ویں درس کو بھی ہم تھوڑا سا بیان کرتے ہیں. یہاں پہ جو قواعد دیے گئے ہیں ان قواعد کو ہم بیان کرتے ہیں اور اگلے لیکچر کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. دیکھیں ہم نے پچھلے درس میں بھی کیا جانا ہم نے کہ تثنیہ کے لیے ہم نے کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں.
آج کے درس میں ہم جانیں گے کہ جمع کے لیے ہم نے کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ سامنے اگر مردوں کا گروہ ہے 3 یا اس سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے ہم نے کون سا پروناؤن استعمال کرنا ہے، کون سی ضمیر استعمال کرنی ہے۔ خواتین ہیں تو کیا استعمال کرنا ہے، مرد ہیں تو کیا استعمال کرنا ہے۔ اگر غائب ہیں تو ان کے لیے ہم نے کیا استعمال کرنا ہے۔ دیکھیں، اگر سامنے آپ کے ایک مرد ہو تو آپ کہتے ہیں انتا، اگر ایک خاتون ہو تو آپ کہتے ہیں انتی، اگر آپ کے سامنے 2 مرد ہوں یا 2 خواتین ہوں، ان کے لیے کیا ہے، لفظ سیم ہے، انتما، انتا، انتی، دونوں کے لیے سیم ہے تثنیہ کا انتما۔ لیکن جمع میں اگر جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہے، یعنی سامنے آپ کے مرد ہیں، ٹھیک ہے، مذکر ہیں اور جمع ہیں، آپ نے ان کے لیے پروناؤن استعمال کرنا ہے، یعنی انتا کی جمع استعمال کرنی ہے، تو وہ ہوگا انتم۔ انتم کا مطلب کیا ہوگا، تم سب مرد۔ اور اگر خواتین کا گروہ ہے سامنے تو اس کے لیے لفظ انتنا استعمال ہوگا۔ کیا استعمال ہوگا، انتنا، انتنا۔ تو پس تثنیہ سامنے جو مخاطب ہے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث، ان کا تثنیہ سیم ہے انتما۔ مفرد ہو تو مذکر کے لیے انتا، مؤنث کے لیے انتی۔ جمع ہو تو مذکر کے لیے انتم اور مؤنث کے لیے انتنا۔ مثال دیتے ہیں ہم، انتم سائقون، تم سب ڈرائیور ہو۔ انتنا طالبات، تم سب کیا ہو، اسٹوڈنٹس ہو۔ یہ ہو گیا سامنے والے کے لیے، سیکنڈ پرسن کے لیے۔ اگر آپ نے غائب ہے جو چیز، غائب ہیں جو، ان کے لیے پروناؤن استعمال کرنا ہے تو، اور وہ جمع ہے، غائب جمع ہے، اس کے لیے آپ نے پروناؤن استعمال کرنا ہے، تو جمع مذکر غائب کے لیے آپ کیا استعمال کریں گے، ہم، یعنی وہ سب مرد، اور مؤنث غائب کے لیے آپ کیا استعمال کریں گے، ہننا، یعنی وہ سب خواتین۔ یہاں پہ بھی آپ ملاحظہ کریں، مفرد مذکر غائب کے لیے ہم کیا استعمال کرتے تھے، ہوا، مؤنث غائب کے لیے، مفرد مؤنث غائب کے لیے ہیا، تثنیہ دونوں کا سیم تھا ہما، اور جمع میں پھر اختلاف ہو جائے گا، جمع مذکر غائب کے لیے ہم، یعنی وہ سب مرد، جمع مؤنث غائب کے لیے ہننا، یعنی وہ سب خواتین۔ ہم اولاد، وہ سب کیا ہیں، لڑکے ہیں۔ ہن بنات، وہ سب کیا ہیں، لڑکیاں ہیں۔ تو بس ہم نے یہ جان لیا ان درسوں میں کہ سامنے اگر ایک ہو تو اس کے لیے کیا، مرد ہو تو اس کے لیے کیا استعمال کرنا ہے، خاتون ہو تو اس کے لیے کیا استعمال کرنا ہے، 2 ہوں تو اس کے لیے کیا استعمال کرنا ہے، 3 ہو سامنے یعنی جمع ہو، مرد کے لیے کیا استعمال کرنا ہے، عورت کے لیے کیا استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح سے غائب ہوں تو ان کے لیے ہم نے کیا الفاظ استعمال کرنے ہیں، ہم نے ان دروس میں جانا۔ ذرا یہ قواعد کو پڑھتے ہیں۔ انتم جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہے، جمع یعنی 3 یا اس سے زیادہ، مذکر یعنی جو مرد ہے مثلا، مخاطب یعنی سامنے والا، یعنی سیکنڈ پرسن جسے ہم کہتے ہیں، تو جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہے، جیسے انتم سائقون، تم سب ڈرائیور ہو۔ انتنا جمع مؤنث مخاطب کی ضمیر ہے، جیسے انتنا طالبات۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، یعنی ہم اولاد، وہ سب لڑکے ہیں۔ ہننا جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے، جیسے ہننا بنات۔ تو آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ 15 نمبر درس جو ہے اس کے ہم نے قواعد پڑھ لیے۔ اگلے درس میں ہم ڈائریکٹ لیکچر کو شروع کریں گے، جو تطبیقات دی ہیں ادھر سے، اور تمرین کو حل کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔